اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، شوہر بچوں کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر پڑوسی کے حقوق ہیں۔ ہم جس صوبہ میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں تو دیش واسیوں کا حقوق ہے۔ یعنی ہم چاروں طرف سے حقوق کے دائرے میں گھرے ہوئے ہیں، اور تمام کے تمام چیزوں کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہو جاتے ہیں، اور تمام کے حقوق کی پاسداری کرنا، تمام کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات کے ہمارے اوپر بھی حقوق ہیں۔ اور آج کا معاشرہ بتاتا ہے، آج کی ٹائمنگ بتاتی ہے، آج کا وقت بتاتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننے کی بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ گمراہی کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے، معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر بہت سارے حقوق کی پاسداری کرنا ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان حقوق کا تذکرہ کروں جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق جو ہے، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا امت کے اوپر یہ پہلا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو اس وقت کا یہ ماحول تھا کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے نوری مخلوق دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، نہ کہ کوئی انسان دیتا۔ اس لیے امت کے اوپر یہ پہلی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں اور اللہ کا رسول مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے سر کا تاج بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، یاد رکھیے۔ اور رسالت کے تمام تقاضوں کو ادا کرنا یہ امت محمدیہ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے اور آپ کے نبی تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے اور آپ کے لیے ہی مخصوص ہے؟ نہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 پڑھیے، 158 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے، آپ مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، آپ یہود نصارہ کے سامنے خطاب فرما دیجئے، آپ اہل کتاب کے سامنے خطاب فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے مکہ میں رہنے والے لوگوں، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں سن لو، اے اللہ کے بندوں سن لو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اس رب کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف، یعنی میں تم سب کا رسول ہوں۔ میری شریعت خاص شریعت نہیں ہے، میری شریعت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، مدینہ والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا، اللہ کے رسول سب سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے یہودیوں میں تمہارا بھی رسول ہوں، اے عیسائیوں میں تمہارا بھی رسول ہوں، اے مسلمانوں میں تمہارا بھی رسول ہوں۔ الغرض تمام کے تمام مذاہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ کر دیے گئے، تمام شریعت کو، تمام قاعدے کو، تمام طریقے کو اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ جو ہمارے اور آپ کے اوپر اس حکم کو لگایا گیا ہے، اور یہ کام، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو بھلا بتائیے اب کون شخص ہے جو غیر مسلمین کے سامنے جا کر کے اس آیت کی تلاوت کرے؟ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی اصحاب نہیں ہے، ایک بھی صحابہ اس دور میں نہیں ہے، تو بھلا بتائیے اس دعوت کو، اس آیت کو غیر مسلمین کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، کرسچنوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، پارسیوں کے سامنے کون سنائے گا؟ میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کو جا کر کے نریندر مودی اور امت شاہ اور یوگی کے سامنے سنائیں کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی رسول نہیں، آپ کے بھی رسول ہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ ہم اپنے آس پڑوس میں جو غیر مسلمین ہیں ان کے سامنے جا کر کے اس دعوت کو رکھے کہ یہ مذہب اسلام صرف ہمارا مذہب نہیں، یہ آپ کا بھی مذہب ہے، یہ انصاف کا مذہب ہے، یہ اعتدال کا مذہب ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس آیت کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھ لے گا تو بھلا بتائیے ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ صرف آمین، رفع الیدین اور سینے پہ ہاتھ باندھ لینا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے میرے بھائیو، بلکہ حق کا اعلان کرنا یہ سب سے بڑی اہل حدیثیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کے سامنے برملاک کہیے کیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، لہ ملک السماوات والارض، جو سارے آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ آسمان و زمین میں بادشاہت ہے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا چاہے جتنا بڑا سے بڑا بادشاہ ہو جائے، سپر پاور بادشاہ کیوں نہ ہو، جو بائیڈن کو لے آؤ، یا فرانس کے راشٹرپتی کو لے آؤ، یا اسرائیل کے راشٹرپتی کو لے آؤ، یا چائنا کے راشٹرپتی کو لے آؤ، اور ان سے یہ بات اپیل کے طور پر کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے یہ دن بنایا ہے، اگر تمہارے اندر کوئی پاور ہے، کوئی کیپیسٹی ہے، تم سپر پاور بادشاہ ہو، اگر تم چاہو تو تم سب کے سب مل کر کے اس دن کو رات میں کنورٹ کر دو، اس دن کو رات میں بدل دو، سارے سائنس فیل ہو جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں فیل ہو جائیں گے، سارے فلسفر فیل ہو جائیں گے۔ کسی کی فلسفی اللہ کی قدرت کے سامنے میرے بھائیوں نہ ٹکی ہے اور نہ ٹک سکتی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب کے سامنے آپ یہ اعلان کر دیجئے، تم کہتے ہو کہ یہ میرے بابے جو ہے جس کو میں پکارتا ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، بھلا بتا دیجئے کہ میں تو اس رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی اللہ رب العالمین چاہے گا تو دن ہوگا، وہی اللہ رب العالمین چاہے گا تو رات آئے گی، وہی رب العالمین چاہے گا تو ایک بچہ پیدا ہوگا، پھر جمع ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا۔ کسی بابے کے اندر یہ طاقت، یہ قوت اللہ کی قسم ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہاں تک کہ کہہ دیا، ارے ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک جو کھجور ہوتا ہے، کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ ان بابے کے اندر یہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ بس اس چھلکے کو ہٹا سکے، تو دن اور رات کو بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ رات میں تاریکی پیدا کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شریعت ہے، یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے شریعت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں میں وہابیوں کے لیے بھی ہے، دیوبندیوں کے لیے بھی ہے، بریلویوں کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی ہے۔ میرے بھائیو، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم اقرار نہیں کر لیتے ہیں، سر کا تاج نہیں بنا لیتے ہیں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرما دیا، لا الہ الا ہو، اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پوجنے کے یوگی نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین، اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس سے دعا مانگی جائے، جس کے سامنے مناجات رکھے جائیں، جس کے سامنے سوالات کیے جائیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ کے۔ اور بتا دیجئے اس اللہ رب العالمین کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ میں تو اس اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ایسے چیلنجز تھے جن کا جواب جو ہے یہود و نصارہ کے پاس نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دین عیسوی کے اوپر، دین موسوی کے اوپر قائم نہیں تھے، اپنے منمانی دین کے اوپر قائم تھے۔ ان کے عالم علماء نے جن چیزوں کو حلال کہہ دیا تو حلال مانتے تھے، جن چیزوں کو حرام کہہ دیا حرام مانتے تھے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آج امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے مفتی صاحب آج کہہ گئے یہ جمعہ کا دن نہیں، تو ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم آج اس جمعہ کے دن کو بھی جمعہ کا دن نہ مانیں۔ بھلا بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے 80 ہجری میں، 80 ہجری تک جتنے بھی لوگ مسلمان تھے ان تمام لوگوں کا امام کون تھا؟ وہ کس کے فتاوے کے اوپر عمل کیا کرتے تھے؟ میرے بھائیو، یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب تک ہم اپنے دل و جان سے نہیں لگائیں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں غور سے سنو، لا الہ الا ہو ویحیی ویمیت فآمنوا فآمنوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اے مسلمانوں ایمان لے آؤ، اے یہودیو ایمان لے آؤ، اے عیسائیو ایمان لے آؤ، اے ہندوؤ اسلام لے آؤ۔ قرآن نے کہہ دیا فآمنوا باللہ والرسول النبی الامی، تو ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کے اوپر، اللہ کے قوانین کو مانو۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا رات سونے کے لیے بنایا گیا تو موبائل میں مت رہو، گرل فرینڈ سے بات نہ کرو، بوائے فرینڈ سے بات نہ کرو، بلکہ سو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننا ہے میرے بھائیوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے
کہ ہم عشاء کے بعد 1 بجے رات تک 2 بجے رات تک محض موبائل میں دوستوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں ملوث رہتے ہیں اور فجر ہمارا گول ہو جاتا ہے. فجر میں کوئی مسلمان نہیں جگتے. پہلے مسلمان بن جائیے, پہلے صحیح طریقے سے ایمان لے آئیے, اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تقاضوں کو سمجھیے. قرآن مجید نے کیا کہا ذرا غور کیجیے. والرسول النبی الامی, تم لوگ ایمان لے آؤ اس رسول امی کے اوپر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, جو رسول اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کے اوپر ایمان رکھتا ہے. خود اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کہہ رہا ہوں تم ایمان لاؤ, نہیں, میرا رسول بھی جو تمہارے سامنے رسالت کا ڈنکا بجا رہا ہے, رسالت کا اعلان کر رہا ہے, وہ رسول بھی اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کے اوپر, تمام کلمے کے اوپر, تمام کتابوں کے اوپر وہ رسول ایمان رکھتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا, پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا, پھر اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں سے کہا کیا وَاتَّبِعُونَ, دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اعظم, امام اعظم, اپنا اعلیٰ حضرت مان لینا. وَاتَّبِعُوهُ, میرے رسول کی اتباع کرنا. میرے بھائیو اس میں ایک نکتہ چھپا ہوا ہے, یاد رکھیے کہ اگر کوئی رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے, تمام مسائل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج تسلیم نہیں کرتا ہے, فیصل تسلیم نہیں کرتا ہے, ان کے تمام اعمال, تمام کامیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نہیں ہیں, اللہ کی قسم کہہ رہا وہ عمل بھی قبول نہیں ہے. وَاتَّبِعُوا, اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, کیوں؟ اس لیے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت یافتہ رہو, ہدایت کے اوپر رہو. پتہ کیا چلا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہدایت ہے. اگر جنت چاہتے ہو تو سن لو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز ہونی چاہیے. جنت چاہتے ہو تو سن لو, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جیسے حج اور زکات ہونی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے اخلاق و کردار ہونے چاہیے. میرے بھائیو اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم سمجھ لیے ہیں. اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں میرے بھائیو. بس یہ ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے, ابھی ہزاروں آیتیں اس قسم میں میرے بھائیو, وقت اجازت نہیں دے گا تو ہم پہلا حق جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا وہ یہ کہ امت محمدیہ کے اوپر سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں اور آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لائیں. اور دوسرا حق یہ ہے امت محمدیہ کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام ہمارے اوپر فرض عین ہے. یاد رکھیے جس کے بارے میں قرآن مجید نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اٹھائیے پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 49 سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 پڑھیے, آیت نمبر 2 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو.
کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم جس طریقے سے بول رہے ہو، تمہارا انداز جیسا بولنے کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہاری آواز میں دب جائے۔ میرے بھائیو، اگر میں اس آیت کریمہ کہ شان نزول کی طرف جاؤ، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے پہلے ترجمہ سن لیتے اس آیت کریمہ کا کیا ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اوتا جہارا، اپنی آپ کو جس طریقے سے اپنے دوست کے سامنے پیش کرتے ہو، آپس میں جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طریقے سے بھی نبی کو نہ بلاؤ۔ آپس میں ہم کیا بولتے ہیں؟ کبھی کبھی تو آج کے ماحول ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے تو اگر کوئی میرا دوست مل گیا تو بولے تیری ماں کی ادھر آ۔ یہ ماحول ہے آج، ہماری سوسائٹی یہی ہے، ہمارا معاشرہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تیری ماں کا، تیری بہن کا کہتے ہیں، نام بھی نہیں لیتے، ادھر آ۔ یہ مہذب گالی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العالمین جن باتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم کہتے ہو احمد ادھر آؤ، محمد ادھر آؤ، اسلم ادھر آؤ، ایسے بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ کہنا تو کیا کہنا؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ سے کچھ کام تھا، ادب و احترام کے ساتھ نبی کو بلاؤ۔ کیوں؟ او تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو جائے، او تحبط اعمالکم، تمہاری بے ادبی کی وجہ سے تمہارے تمام کے تمام اعمال کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ تھوڑا سا امیجن کیجیے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، نہیں، صرف بے ادبی سے پکار رہے ہو، بے ادبی سے پکار رہے ہو۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، تمہاری ملاقات ہو گئی، یا محمد کہاں جا رہے ہو، اینا تذهب یا محمد، یہ بھی کہنا غلط ہے میرے بھائیو۔ صحابہ کو اس طریقے سے ادب دیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس صحابہ کرام کے بارے میں کب تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ ان سے، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تمام کے تمام آداب کا خیال کرتے تھے صحابہ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ او تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم تصور بھی نہ کر سکو، اور تمہارے تمام کے تمام نمازیں، تمام کے تمام سنت و نوافل، تمام کے تمام عبادات، تمام روزے، تمام حج و زکات برباد کر دیے جائیں۔ اس لیے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر آپ کو پتہ ہو جائے تو اپنے روش کو چھوڑ دو، اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو، اپنے اماموں کی باتوں کو چھوڑ دو، اپنے مفتیوں کی باتوں کو چھوڑو، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرو۔ اب آئیے اس کی شان نزول میں 3 احادیث پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری سے 4845 سے 4847 نمبر تک۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ حدیث کی کتاب ہے، سندن صحیح ہے، جب تک کہ صحیح بخاری کوئی عالم پڑھ نہیں لیتا اللہ کی قسم اسے ڈگری نہیں ملتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کا وہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد آتا ہے، اور وفد آنے کے بعد اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اس کے اوپر کس کو امیر بنایا جائے، کس کو امام بنایا جائے، جو ان کے مسائل کو حل کر سکے، جو ان کے دیکھ ریکھ کر سکے، دینی طور پر، اخلاقی طور پر ان کی تربیت کر سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر امیر بنا دیجیے، یہ بہت ہی بہتر انسان ہے۔
اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے اور کیا کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کے اوپر امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر صرف میں بولتا ہوں تم میری مخالفت کے اوپر اتر گئے۔ میں نے کہا کاکا ابن معبد کے بارے میں تم نے کیوں کہہ دیا اقرا ابن حابس کے بارے میں؟ آج ہمارے اور آپ کے درمیان تکرار ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا نہیں ہو جاتا، اور کتنے بڑے صحابی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور میرے پیچھے کوہنی رکھ دیا اس کندھے کے اوپر، اور کہنے لگا بھلا یہ شخص بھی کیسا شخص تھا کہ میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے سنا، جاتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا کیا کہ میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ بھلا وہ شخص ہے اتنی فضیلت کے حامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے مڑتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بھلا یہ شخص کون ہے جو ان کی تعریف کر رہا ہے، تو میں کسی اور شخص کو نہیں بلکہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو شیعوں کے منہ کے اوپر یہ تھپڑ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر سے وہ اتنے جلتے ہیں اور وہ جس کو اپنا سب سے بڑا خلیفہ مانتے ہیں وہی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے بے شر آیات اترے ہیں۔ میرے بھائیو جن کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو قوت و طاقت ملی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ان کے خلاف یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو ان کے خلاف آج ہمارے بہت سارے ایسے مسلیان ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ بھلا میں بھی اس دور میں ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہوتا اور میں بھی ساتھ دیتا۔ اللہ رب العالمین خوب جانتا تھا کہ آپ کو کب پیدا کیا جائے۔ میرے بھائیو آج ہم لوگ مطلب کے نمازی ہیں، مطلب کے ذمہ دار ہیں، اور مطلب کے مصلی ہیں، مطلب کے مسلمان ہیں۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمارے خلاف اگر اس ممبر سے کچھ بیان ہو جائے تو فوراً میٹنگ ہے، فوراً ہی عالم کو دبا لیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ اس صحابی رسول کے خلاف فتویٰ ہے رب العالمین کا کہ عمر کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت اس طریقے سے نارمل ہو گئے، اس طریقے سے نارمل ہو گئے کہ صحیح بخاری کھول لیجئے 4845 سے 4847 نمبر کی روایت ایک دم پورا چشمہ لگا کر کے پڑھ لیجئے، چشمہ ہٹا کے پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے ساتھی ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ حالت ہو گئی، یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات پیش کر دے، اتنی دھیرے سے پیش کر دے، اتنے ادب سے پیش کر دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑ جاتا اے عمر پھر سے بتو، کیا آپ بتا رہے ہیں پھر سے بتائیے۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے قرآن مجید کی توقیر، قرآن مجید کا احترام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام۔ میرے بھائیو یہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی نارمل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش کرتے تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دوسرے صحابی رسول کو ایسا لگا جس کی فطری طور پہ آواز بلند تھی، فطری طور پہ ہوتا ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فطری طور پہ ان کی آوازیں بلند رہتی ہیں، اگر وہ کچھ بولے تو ایسا لگے ڈانٹ رہے ہیں۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آنا جانا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی باتیں سننا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کہ میرے خلاف آیت نازل ہو گئی ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں تھا۔ یہاں جب تک مسجد سے آپ کے مطلب کی بات ہو تو عالم کو گلے لگاتے ہو، اور جب مطلب کے خلاف چلے جائے تو دور بھاگ جاتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا۔
مسجد سے اگر امارت ہٹا دیا جائے، ذمہ داری ہٹا دی جائے، پتا بھی نہیں چلتا کہاں رہتے ہو. مطلب کہ مؤذنین یہاں مل جائیں گے، مطلب ہے تو نماز پڑھنے آتے ہیں، اذان دینے آتے ہیں، ورنہ غائب ہے. یہ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد چھوڑ دیے، مطلب کے لیے نہیں، اللہ کے ڈر سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احترام میں، کہ بلا میری آواز تو فطری طور پہ پوری طریقے سے بلند ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی ہے، بلا میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. چھوڑ دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا بتاؤ، وہ صحابی رسول نہیں آ رہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد میں حاضری نہیں دے رہے، بلا بتاؤ کیا ہوا انہیں، بتاؤ کیا ہوا. میرے بھائیو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پڑوسی تھے، پڑوس میں گھر تھا. آج ہم لوگ پڑوسی کو پوچھتے ہیں کیا کھا رہا ہے، کیا سو رہا ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کبھی پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے ہیں. کیوں؟ ڈر رہتا کہیں مانگ نہ لے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے پڑوسی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جا کر کے ان کی خبر لائیے. جب جاتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور کہتے ہیں کہ بلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ تم نے مسجد کیوں چھوڑا. تو معلوم ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں اور میں جہنم والوں میں سے نہ ہو جاؤں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول ثابت ابن قیس تو ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ کہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے اعمال نہ برباد ہو گئے ہوں، میرے خلاف نہ آیت نازل ہو گئی ہو. تو کہا سعد بن معاذ جا کر کے سنا دو ثابت بن قیس سے کہ سنو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ آیت جہنم والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تم تو جنت والوں میں سے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو رسول کی اتباع نہیں کرتے، رسول کے فتوے آ جانے کے بعد اپنے مفتیوں کے فتوے کو تلاش کرتے ہیں. تم تو جنت والوں میں سے ہو، یعنی تم تو رسول کے پیروکار ہو. میرے بھائیو، تو اس آیت کریمہ سے پتہ کیا چلتا ہے، اور اس احادیث رسول سے جو میں نے دو واقعہ پیش کیے صحیح بخاری سے، اس حدیث سے آپ مسئلہ نکال لیجئے. کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بیان ہو جائے صحیح سند کے ساتھ، تو پھر ہمیں اور آپ کو مان لینی چاہیے، نیوٹرل ہو جانی چاہیے، نہ کہ اپنے عالم علماء کے پیچھے پھر سے لگے رہو تو لگے رہو، ہاں بھائی وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. ایسا نہیں ہوتا. یا تو یہ دن ہے یا تو رات ہے. دن اور رات کبھی ایک جگہ جمع ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا دن اور رات ایک جگہ جمع ہو گئے؟ نہیں. ایسی میرے بھائیو یہ دن اور رات کے طرح یہ فیصلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اور ایک چھوٹے سے ادنا سے امام میں. اس لیے میں بلا رہا ہوں آپ تمام کے تمام مسلموں کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کی طرف. بہرحال وقت کا تقاضا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ